جنگ احد کا میں نے تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ جنگ احد کے بارے میں یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام دوڑ گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ میں صرف جنگ احد کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں ان صحابہ کی طرح شجاعت کو دکھاؤں جن کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت سے کہتے ہیں ذرا خالد بن ربیع کو تو دیکھو، ذرا تذکرہ سننا میرے صحابہ کا، نبی کی جماعت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کو کہتے ہیں خالد بن ربیع کو ذرا دیکھنا کہاں ہے اور میرا سلام کہنا اور اس سے پوچھنا تم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا خالد بن ربیع کو دیکھا، جسم پر 70 زخم تھے نیزوں کے، تلواروں کے، اور جب میں نے سلام دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہوں نے جواب دیا اور ساتھ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور میرا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرشتے غسل دے رہے ہیں، لقب دے دیا حسین الملائکہ، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کسی اور جسم سے پانی نہیں ٹپک رہا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ بیوی کو بلایا گیا، پتا چلا اس نے جنابت بھی نہیں کی۔ یہ نبی کے صحابہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ، ایک دائیں ہاتھ میں جھنڈا کٹ گیا، بائیں میں پکڑ لیا کٹ گیا، سینے پہ جھنڈا لگا دیا، جب تک گردن نہیں کٹی جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ یہ میرا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھنے آئی، کافر کی دیکھا نہیں جائے گا، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، مسلا کر دیا گیا ہے، ان کے ناک کو کان کو کاٹ کے ہاتھ بنا دیا گیا، کہا نہیں نبی کے گھرانے والی اس حوث سے دیکھو۔ یہ سید الشہداء اور میرا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک کہتے ہیں یہ انس بن نضر جنگ بدر میں رہ گیا تھا، کہتا تھا اب اگر موقع ملے گا تو داستان رقم کر دوں گا۔ جب انہیں پایا گیا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ زخم نہیں تھا، رب کا قرآن بول پڑا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کچھ شہید ہو گئے ہیں کچھ انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی بات کو تبدیل نہیں کیا۔ غزوہ احد میں نبی کے ارد گرد 9 صحابہ تھے۔ میں شجاعت بتاؤں آپ کو صحابہ کی جن کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ 9 صحابہ، 7 انصاری تھے، 2 مہاجر تھے۔ ذرا منظر سامنے لائیے، میدان احد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہے، 9 صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ وہ جو 7 انصاری ہیں نا، ایک ایک کر کے کٹ گئے، شہید ہو گئے، نبی پر قربان ہو گئے، خون پیش کر دیا۔ 2 مہاجر رہ گئے، ایک کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے تھے اور کیا کہتے تھے، سال میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تیر چلاؤ۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، ہمارا نبی کہہ رہا ہے میرے ماں باپ ساتھ میرے پہ قربان ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہا کرتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، اس جیسا اگر کسی کا ماموں ہے تو لا کر دکھاؤ۔ یہ ساتھ نبی وقاص تیر چلا رہے ہیں۔ اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ دوسرا مہاجر، عشرہ مبشرہ صحابی، سامنے کھڑے ہیں، ڈٹ کے مر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ خواب شب ہو گیا، میرے نبی نے کہا اگر کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ۔ اور اب کا قرآن تو کہتا ہے نا
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جو رب کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں شہید نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور ہمارے پاس رزق کھاتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں جنتوں میں. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کسی نے دنیا میں زندہ شہید دیکھنا ہے وہ طلع بن عبید اللہ کو دیکھ لے. یہ ہے میرے نبی کے صحابہ. ابھی میں نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے صحابہ کی. میں نے وہ بڑی بڑی داستانیں تو آپ کو سنائی نہیں. میں نے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے اس طرح آپ کو بیان ہی نہیں کیا. ان صحابہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. اور پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ کو میں نے یہ تو بتا دیا جو اس جنگ میں میدان کارزار میں حسین کی بیٹیاں، ان کی بہنیں اور ان کے بیٹے موجود تھے، انہوں نے تو کہہ دیا یہ کوفی ہیں، کوفی جو میرے بھائی کے، ہمارے بھائی کے قاتل ہیں، ہمارے باپ کے قاتل ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں جب شہداء کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان شہداء میں حضرت علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ جو سب سے پہلا شہید ہوا اس کا نام تھا ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. جو پھر شہید ہوا اس کا نام تھا عمر بن علی. جو پھر شہید ہوا اس کا نام تھا عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. مجھے ایک بات بتائیں، سوچ کر اگر ان لوگوں کی، اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی، حضرت ابو بکر عمر عثمان کی لڑائی ہوتی تو کیا ان کے نام پر حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں؟ آج ہمیں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، حسن سے، حسین سے، فاطمہ سے، عائشہ سے پیار ہے، ہم نام رکھتے ہیں نا. اور جن کو پیار نہیں ہے وہ نام رکھتے ہیں. اگر حضرت علی اور ان صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوتی تو کیا یہ نام رکھتے ہیں؟ ان کی آپس میں بڑی محبت تھی. یہ یاد لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو انہوں نے گھڑی ہیں امت کو پکڑنے کے لیے، اور اس کے پیچھے بری سازشیں ہیں جو مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے. ان کی آپس میں بڑی محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عمر کی بیٹی، عمر کے گھر علی کی بیٹی، علی کے گھر نبی کی بیٹی. ان کا تو یہ محبت ہے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر کی بیوی ہیں. جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے نکاح کیا. محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں وہ پھر حضرت علی کی پرورش میں آ گئے اور ان کی پرورش حضرت علی نے کی. یہ بہنوں کی آپس میں محبت. تو میرے محترم بھائیوں، بات مختصر مگر جامع خلاصہ، اور رب ہمیں کہہ رہا ہے متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، گروہ در گروہ نہ ہو جاؤ. تمہارا شرارہ نہیں بکھرنا چاہیے. اگر یہ کرو گے تو لعلکم تہتدون، پھر تم ہدایت یافتہ ہو. اور اگر تمہارا شرارہ بکھر جائے گا تو پھر انما امرهم الی اللہ، یہ تمہارا جو کام ہے یہ اللہ کی طرف ہے، یہ پھر اللہ دیکھ لے گا. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے ہو. اس لیے میں کہتا ہوں بینگ اے مسلم، ہم اتحاد کے داعی ہیں، ہمیں اتحاد پھیلانا چاہیے. ہم سب سے پہلے اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ہم حضرت حسن سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت فاطمہ سے پیار کرتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضرت عثمان علی سے بھی پیار کرتے ہیں. ہم سب سے پیار کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے ہیں.
کوئی غیر نہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں اور ہم حسینی ہیں، ہم حسین کو ماننے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر مجھے موقع ملے ایک طرف حضرت حسین کھڑے ہوں تو میں حضرت حسین کے قدموں میں گروں گا، کیونکہ حضرت حسین نوجوانوں کے جنت کے فضار ہیں اور میں ان کے ساتھ جنت میں جانا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔